ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وقال الله تعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے کائنات کا ایک سلسلہ چلایا ہے اور اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ یہاں جو بھی آیا اس نے واپس بھی جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت اللہ کا اٹل اور یقینی فیصلہ اور حکم ہے کہ جس چیز کے اندر میں نے روح پھونکی ہے، ہر ایسی چیز جس کو میں نے روح والی قوت سے نوازا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ لیکن چونکہ یہ دنیا ہے اس لیے اللہ نے کائنات کا نظام بھی چلانا ہے۔ اسی وجہ سے کوئی آج جا رہا ہے، کوئی کل جا رہا ہے، کوئی صبح جا رہا ہے، کوئی شام جا رہا ہے، جانا ہم نے بھی ہے۔ لیکن ان کے جانے سے میرے اور آپ کے لیے یہ سبق اور عبرت ہوتی ہے کہ جیسے آج یہ جنازے کی چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے کہ ایک دن تو نے بھی لیٹنا ہے، اس لیے اللہ کے حکموں پہ آ جائے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے۔ دنیا ہے، کسی کو اللہ غم دیتا ہے اس کا والد چھین کے، کسی کو اللہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اس سے اس کی ماں کی شفقت لے کر، کسی کو اللہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اس سے اس کا بیٹا لے کر، اس سے بھائی لے کر، جوان اولاد کو لے کر اللہ آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے۔ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو جنت میں چلے جاؤ گے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، میں نے پہلوں کو بھی آزمایا، تمہیں بھی آزماؤں گا۔ اللہ کیوں آزماتا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ فرماتے ہیں تاکہ میں سچے اور جھوٹے کی فرق کر دوں گا، کھوٹے اور کہے کو الگ کر دوں گا۔ میں بتلاؤں دنیا والوں کو کہ میں نے اس کو جب اپنی نعمتوں سے نوازا تو اس وقت اس کی زبان پر ہمیشہ میرا شکر تھا، اور میں بتلاؤں لوگوں کو جب میں نے اس کے اوپر کوئی مصیبت بھیجی، جب اس پر کوئی آزمائش آئی، جب اس پر میری جانب سے کوئی تنگی آئی تو اس نے صبر کیا، اس نے واویلا نہیں کیا، چیخو پکار نہیں کی۔ اللہ دیتا دونوں کا امتحان ہے، ایک کو اللہ دے کر کے آزما ہے اور ایک سے اللہ لے کر کے آزما ہے۔ جس کو اللہ نے دیا اللہ اس کو بھی امتحان میں ڈال رہا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ دے کر کے یہ میرا شکر کتنا کرتا ہے۔ اور جس سے اللہ کسی چیز کو لے رہے ہیں، جس سے کسی نعمت کو چھین رہے ہیں، اللہ جس سے کسی نعمت کو واپس لے رہے ہیں، اللہ اس کو بھی امتحان میں ڈال رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں ابھی یہ صبر کتنا کرتا ہے۔ ہم ہیں تو اللہ کے، اسی لیے
لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں تو حضور نے غم کے اندر ہمیں جملہ ہی ایسا سکھایا جو ہمیں بہت تسلی دینے والا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تیرے ہی تھے، تیری طرف ہی آنا ہے، اللہ ہم تیرے ہی تھے۔ ایک غلام ہوتا ہے اپنے آقا کے سامنے، اپنے بادشاہ کے سامنے، ایک ملازم کی اپنے باس کے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہوتی، وہ جیسا اس کو اس کا مولا اور اس کا آقا کہے گا وہ ویسے کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا غلام ہے اور وہ اس کا آقا ہے۔ تو ہم بھی اللہ کے غلام ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اللہ کی ذات کے سامنے بھی ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی آزمائش آئے، کوئی تنگی آئے، تو تم نے یہی کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہم تیرے ہی تھے اور تیری طرف ہی آنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی معمول تھا، صحابہ کا جملہ تھا، جب ان پر کوئی تنگی آتی، جب کوئی آزمائش آتی تو یہی کہا کرتے تھے رضینا قسمت الجبار فینا، اللہ تو نے جو ہماری قسمت کے اندر لکھا ہم اس پر راضی ہیں، ہم تیری رضا پر راضی ہیں، رضینا قسمت الجبار فینا، اللہ نے جو میرے مقدر کے اندر لکھا ہے میں اللہ کی اس رضا پر راضی ہوں۔ وہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتے، وہ کسی کو دے رہا ہے اس میں بھی اس کی حکمت ہے، کسی سے دے رہے ہیں اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ اس طرح کی مجالس عبرت ہوتی ہیں، ہمارے لیے نصیحت پکڑنے کی جگہ ہوتی ہے کہ آج یہ والد کے شفقت سے، والد کے سائے سے محروم ہوئے تو والد چیز کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صحابی آئے اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر سوال کیا میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ اس نے سوال کیا تو حضور نے فرمایا تیرا باپ۔ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ آپ دینی تعلیمات کو دیکھیں تو یہ دو چیزوں کے اندر بند ہیں، ایک کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ نماز پڑھتا ہوں میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، زکات دیتا ہوں میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، حج کرتے ہیں میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ اس کا صلہ دینے والا ہے، اللہ اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ انسان 16-17 گھنٹے کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ کی ذات کے لیے رکھتا ہے، یہ حقوق اللہ ہے، اللہ نے جو اس انسان پر لازم کیے۔ اور ایک وہ چیز ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد کے اندر سب سے پہلے جن چیزوں پر اور حقوق العباد کے اندر سب سے پہلے جن بندوں کا حق ہے وہ انسان کے اپنے والدین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اب زنا کو آج ہر انسان گناہ سمجھتا ہے، لیکن سارا دن چوک کے اندر بیٹھ کر کے کسی مسلمان بھائی کی غیبت اور چغلی کرتے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے کیوں فرمایا؟ اسی لیے ایک انسان ساری زندگی گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے اللہ جب اس کی کایا پلٹنا چاہے، اس کے دل کے اندر آیا کہ میں اللہ سے معافی مانگوں، اللہ سے ایک مرتبہ کہ یا اللہ میری توبہ، اللہ ساری زندگی کا زنا معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان کسی کی چغلی اور غیبت کرتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق براہ راست انسان کے ساتھ ہے، وہ اللہ کا حق تھا اللہ نے معاف کر دیا، یہاں انسان کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، حقوق العباد اللہ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک آپ جا کر کے بندے سے معافی نہیں مانگتے۔ قیامت کے دن شہید کے کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے۔ ایک بندے کو شہادت مل جاتی ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن حقوق العباد اس کے بھی معاف نہیں ہوتے۔ جب تک وہ بندوں سے اپنا معاملہ صاف نہیں کرے گا انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ایک عام انسان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا خلاصہ ہے۔ تو جو انسان کے والدین ہیں، جو انسان کے اس دنیا میں آنے کا سبب ہے، جس کی وجہ سے انسان سارا کچھ ہے، جن والدین کی دعاؤں سے انسان سارا کچھ ہے، وہ بڑا حسین جملہ لکھا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر دو انسانوں کی بہت زیادہ قدر کرنا، ایک وہ جس کی دعاؤں سے تم دنیا کے ہر میدان میں جیتتے ہو یعنی تمہاری ماں، اور ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا تمہارا باپ۔ ان دونوں کی قدر کرنا، کبھی ان کی ناقدری نہ کرنا،
اس لیے کہ والدین کی ناقدری ایسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ دیکھیں تو انسان والدین کا نافرمان ہوتا ہے اللہ اسے اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک دنیا میں وہ اس کا وبال چکھ نہیں لیتا. والدین کے ساتھ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. والدین کے ساتھ محبت میرے قرآن کا حکم ہے. دیکھیں جگہ جگہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ جہاں یہ کہا شرک نہیں کرنا وہاں اللہ نے یہ کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اللہ کا قرآن کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو اس چیز کی وصیت کی ہے, اس کو اس چیز کا حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. کہاں قرآن کے اندر اللہ نے نہیں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہ اللہ نے یہ طے کر دیا ہے, اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ. کہ حسن سلوک کی وضاحت اللہ کے قرآن نے آگے کی. کیسے کرنا ہے؟ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. کہ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کے اندر پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کے اندر پہنچ جائیں تو ان کے لیے اپنے قدموں کو جھکا دینا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. جب یہ بڑھاپے کے اندر پہنچ جائیں, یہاں جوانی کی قید نہیں ہے, وجہ کیا ہے؟ انسان بالغ جب جوان ہوتا ہے, ماں باپ پر جب شباب ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے اندر اتنا چڑچڑاپن نہیں ہوتا, اس وقت وہ بیجا نہیں ہوتے. لیکن جب ماں باپ کے اوپر بڑھاپا آتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. جب ہم کسی کو زیادہ عمر دیتے ہیں تو وہ دوبارہ بچپنے والی عادتیں کرنے لگتا ہے. وہ زیادہ بولے گا, وہ ایسے ہی گھر کے اندر ٹوکے گا, وہ جہاں نہیں بولنا ہوگا وہاں بھی بولے گا. اس کی یہ عادت بن گئی ہے, اس کی یہ فطرت بن گئی ہے. اب اس کی عقل کے اندر وہ معیار نہیں ہے جو جوانی کے اندر تھا, اس کے جسم کے اندر عقل کا وہ معیار نہیں رہا جو اس کی جوانی کے اندر تھا. اللہ نے یہاں بڑھاپے کا کہا کہ بڑھاپے کے اندر چونکہ ہو سکتا ہے ماں باپ سے کوئی ایسی بات نکلے بچاؤ بھی نہیں بولیں گے, کئی مرتبہ ایسے ہوگا وہ حق پر نہیں ہوں گے, لیکن پھر بھی اللہ کے قرآن نے یہ حکم دیا فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ. والدین اگر تمہیں غلط بھی مانتے تب بھی والدین کے سامنے اف نہیں کرنا, تب بھی والدین کے سامنے بولنا نہیں ہے, تب بھی والدین کے سامنے تم نے آنکھیں نہیں دکھانی, اپنے ماں باپ کو آنکھیں نہیں دکھانی. یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے. اور اللہ نے قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے سوال کرنا ہے بتلاؤ اس قرآن کا کتنا عمل کر کے آئے. یہ والدین اللہ کا دیا ہوا بہت بڑا انسان کے پاس اعزاز ہے, لیکن اس نعمت کا انسان کو پتہ اس وقت چلتا ہے جب انسان کی یہ نعمت انسان سے چھن جاتی ہے. پھر انسان روتا ہے, سسکتا ہے, جب گدے پر کوئی دلاسا دینے والا نہ رہے. پھر انسان اپنے باپ کو یاد کرتا ہے, جب گھر سے نکلے اور گھر کے اندر داخل ہو کر استقبال کرنے والی ماں نہ ہو. پھر انسان سوچتا ہے کہ آج کس سائے سے محروم ہوں. جب انسان کو دلاسا دینے والا باپ بھی نہ رہے, جب انسان جس کی شفقتوں کا محتاج ہے وہ ماں بھی نہ رہے, پھر وہ انسان طرح طرح جب معاشرے کے اندر زندگی گزارتا ہے وہ اندر سے ٹوٹا ہوا دل لے کر کے جب پھرتا ہے, اس انسان سے پوچھے کہ ماں باپ کی قدر کیا ہوتی ہے. اس لیے جن کے ہیں قدر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں, صحابی آیا حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کے حضور نے جہاد کا اعلان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ جہاد کا اعلان ہوا, آپ کا حکم سمجھ کر کے میں فوراً لوٹ آیا اور میں اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر کے آیا. حضور نے فرمایا ارجعہما, لوٹ جا اپنے والدین کی طرف, فاضحکہما کما ابقیتہما, اور جا کر کے ان کے چہرے پر ویسے مسکرا اللہ جیسے ان کی آنکھوں سے آنسو نکال کے آئے. صحابی رسول ہیں, حضور علیہ السلام سے سوال کر رہے ہیں ای العمل احب الی اللہ, اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے, اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسندیدہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها, نماز کو نماز کے وقت پر پڑھ لینا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. صحابی نے پھر سوال کیا ثم ای یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ترین عمل کون ہے؟ حضور نے فرمایا بر الوالدین, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. صحابی نے پھر سوال کیا ثم ای یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو معلوم ہے؟ حضور نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. آج 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, اللہ توفیق دے روزہ بھی رکھتے ہیں,
زکات بھی ادا کرتے ہیں، لیکن گھر کے اندر بیٹھے ہوئے وہ بوڑھے اور لاچار ماں باپ انسان کے حسن اخلاق سے اتنا بھی متاثر نہیں کہ انسان اپنے گھر کے اندر جائے تو اپنے ماں باپ کو سلام کرے اور ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جائے، ایسا بھی نہیں۔ کہاں کے وہ نمازیں، کہاں کے وہ روزے؟ اگر میری نماز اور میرا روزہ مجھے اپنے والدین کے قدموں میں جھکا نہ سکے، اللہ کی قسم میرے اور آپ کے جو رکھتا ہے فکر یہ ہے۔ سوچیں، انسان کی عبادت تو انسان کو عاجزی سکھلاتی ہے، انسان کی عبادت انسان کو تکبر نہیں سکھلاتی۔ وہ کون سی کوئی عبادت کرتا ہے جس کے بعد اپنے والد کے سامنے جا کر کے اونچی آواز سے بولتے ہیں؟ وہ کون سی ایسی عبادت ہے جب تو عبادت کر کے گھر میں جاتا ہے تو تیری سگی ماں تیرے دکھ کی وجہ سے اپنی آنکھوں کے اندر آنسو بسائے ہوئے؟ کیسی تیری عبادت؟ حضور علیہ السلام کی حدیث دیکھیں، اس وقت کے کافر کو حضور علیہ السلام کی زبان پر یقین اتنا تھا کہ وہ اپنی بادشاہی کے جانے کے ڈر سے حضور کی بات کو نہ مانے، الگ بات تھی، لیکن مانتا وہ بھی تھا کہ اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ اسی پیغمبر کا یہ فرمان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز کتنا بڑا اعزاز ہے۔ سب سے پہلے حضور نے نماز کو ذکر کیا، دوسرے نمبر پر حضور نے فرمایا پھر والدین، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ دوسرے نمبر پر اللہ کو سب سے زیادہ مقبول عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے جہاد کو اس کے بعد میں رکھا ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابی رسول سے اللہ نے فرمایا جا تو نے جہاد کے اندر نہیں جانا، جیسے اپنی ماں باپ کے آنکھوں کے اندر آنسو نکال کے لوٹ جا، میرا جہاد یہی ہے کہ جا کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتے۔ زندگیاں تو پڑے، کیا میں اور آپ واقعات نہیں سنتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، حضور نے ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، میرے پیغمبر نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ صحابہ حیران ہیں کہ اللہ کے نبی تو آگے بھی جلوہ فروز ہوتے ہیں ممبر رسول پر، کبھی ایسا رویہ نہ دیکھا، کبھی حضور کا ایسا طرز نہ دیکھا، کبھی ایسا عمل نہ دیکھا، آج کیا وجہ ہے؟ حضور نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین فرمایا، دوسری پہ قدم رکھا، آمین فرمایا، تیسری پہ قدم رکھا، آمین فرمایا۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کا نبی ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل آیا تھا اور آ کر کے اس نے 3 بدعائیں کی ہیں، میں نے ان 3 بدعاؤں کے اوپر آمین کہا ہے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور وہ اس میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکے۔ جبرائیل نے وہ دعا کی، بھیجنے والی رب کی ذات ہے، آنے والا فرشتوں کا سردار ہے اور اس دعا پر آمین کہنے والا ساری کائنات کا سردار ہے۔ حضور نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کی زندگی کے اندر اس کے والدین ہوں اور ان پر بڑھاپا ہے، دونوں یا کوئی ایک اور ان کی خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکے۔ حضور نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے آپ کا تذکرہ اور آپ کا درود و سلام نہ پڑے۔ کیسا میرا اور آپ کا یقین ہے، کیسا میرا اور آپ کا ایمان ہے؟ صبح و شام پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سنتے ہیں پھر بھی مائیں ذلیل، صبح و شام حضور علیہ السلام کی حدیث سنتے ہیں، صبح و شام اللہ کا قرآن سنتے ہیں، پھر بھی باپ کی آنکھوں کے اندر آنسو اولاد کے دکھ کی وجہ سے۔ آج وہ ظالم بن گیا، کل جب تک تجھے چلنا نہیں آتا تھا اس وقت وہ ظالم نہیں تھا، تجھے پالا، تجھے پڑھایا، تجھے لکھایا، تجھے بڑا کیا، اس وقت تیرا ماں باپ ظالم نہیں تھا۔ آج تیرے ساتھ کیا ہو گیا؟ تیرے اوپر جوانی آئی، تیرے اوپر شباب آیا اور تیرا باپ کس طرح پہ لیٹ گیا تو تم کہنے لگا میرا باپ میرے ساتھ ناانصافی کرتا تھا۔ کل تجھے یاد نہ تھا جب تجھے چلنا بھی نہیں آتا تھا، جب تجھے بولنا بھی نہیں آتا تھا، جب تجھے معاشرے کے اندر تیری کوئی عزت نہیں تھی، معاشرے کے اندر تیرا وقار نہیں تھا، اس وقت تیرے باپ نے تیری پہچان کروائی ہے، تیرے باپ نے تجھے ساتھ کرا کر کے بتلایا یہ میرا بیٹا ہے، تیرے باپ نے تیرا مقام بنایا، تیرے باپ نے تیرا مرتبہ بنایا اور معاشرے کو بتلایا یہ میری اولاد ہے۔ اس وقت تک وہ باپ تیرے لیے ظالم نہیں تھا، آج باپ تیرے لیے ظالم بن گیا جب تو خود جوانی میں اور باپ تیرا بڑھاپے کے اندر۔ آج تجھے باپ کا ظلم کیوں یاد آیا؟ صحابی رسول ہے حضرت کلاب بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ سے دور جہاد کا اعلان ہوا، صحابی چلے گئے جہاد کے اندر، باپ برا حضرت امیہ کچھ دن گزارا کیا، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے کہنے لگے اے امیر المومنین میرا ایک ہی بیٹا ہے کلاب اور وہ جہاد کے اندر چلا گیا، آپ کا حکم ہے لیکن میرا کلاب کے بغیر گزارا نہیں ہے، گھر کے اندر میری خدمت کرنے والا نہیں ہے، یہ جہاد کے اندر ہے امیہ کلاب
جہاد کے اندر ہے، اور جہاد کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پہ نبوت کا تاج ہے، اور حضور علیہ السلام کی دعا کے اندر اگر آپ غور کریں تو ایک دعا یہ بھی ملتی ہے، لَوَلِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَىٰ ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَىٰ ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَىٰ ثُمَّ أُقْتَلْ۔ نبوت کا تاج سر پہ ہونے کے باوجود، کائنات کی ساری بادشاہی میرے پیغمبر کے پاس ہونے کے باوجود حضور بھی ایک خواہش کر رہے ہیں، اللہ میری بھی ایک خواہش ہے کہ تیرے رستے میں جاؤں اور میں شہید ہو جاؤں۔ کوئی شہادت عام رتبہ نہیں ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ صحابی جہاد کے اندر ہے، آپ آ کر کے حضرت عمر فاروق سے کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین میرا گزارا نہیں ہے، میری خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، میں گھر کے اندر کام ہوتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے فوراً پیغام پر بھجوایا سپاہ سالار کے پاس، اس وقت کے امیر لشکر کے پاس، اور کہا کلاب کو واپس کرو۔ کلاب جب مسجد میں آئے تو فرمایا کلاب تو اپنے باپ کی کیسی خدمت کرتا ہے کہ باپ تو گیا ہے جہاد کے اندر، باپ سے برداشت نہیں، اور اس نے آ کر کے مجھے کہہ دیا یا رسول اللہ میرا گزارا نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کلام مجھے تو خدمت کر کے دکھا۔ حضرت کلام مسجد کے اندر ہے، پوتری سامنے رہے گی، اس کا دودھ انہوں نے تھاؤں سے نکالا، اس کو کسی برتن سے ڈھانکا، پھر حضور علیہ السلام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ کو بھی مسجد میں بلایا۔ امیہ آ گئے، کلاب سامنے ہے، باپ کو نہیں پتا میرا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا پیش کرو کیسے خدمت کرتے ہو۔ انہوں نے وہ دودھ کا پیالہ اپنے باپ کے سامنے پیش کیا، یہ محبت دیکھنا۔ باپ کو صحیح نظر نہیں آیا، اسے نہیں پتا، کلاب نے اپنی زبان سے کوئی گفتگو نہیں کی، جب اپنے باپ کو وہ دودھ کا پیالہ پیش کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیسا لگا، تیرا بیٹا تجھے کیسے پیش کرتا تھا؟ فرمانے لگے یہ تو مجھے پتا نہیں ہے، لیکن یہ جو پیالہ جب میرے ہاتھوں کے قریب آیا تو مجھے اس سے کلاب کی محک ضرور آ گئی۔ یہ باپ اور اولاد کا پیار تھا، یہ ایک باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ پیار تھا کہ اس نے پیالہ قریب کیا، زبان سے لفظ کوئی نہیں نکالا، کہ امیہ کو پتا چل گیا کہ یہ پیالہ دینے والا میرا بیٹا ہے۔ آج ماں باپ اتنے اجنبی کیوں بن گئے؟ سارا دن ساری رات 24 گھنٹوں کے اندر ایسے بدبخت بھی موجود ہیں ہم میں، 24 گھنٹوں کے اندر ایک لمحہ ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے ایک ہی چھت کے نیچے زندگی گزارنے والے 24 گھنٹوں کے اندر اپنی اولاد کا پوچھے گا، اپنی بیوی کا پوچھے گا، نہیں جا کر کے پوچھنے کی توفیق تو باپ کے پاس جا کر کے بیٹھنے کی توفیق نہیں۔ کیسے حساب دینا ہے؟ کیا مجھے اور آپ کو اللہ کی عدالت کا یقین نہیں؟ کیا میں نے اور آپ نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب نہیں دینا؟ کیا میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کا حساب اللہ کو نہیں دینا؟ پھر اگر حساب دینے ہمارے کوئی ملک کے سامنے کھڑے ہو کر، آج دنیا کے اندر کوئی تھوڑے سے ہونے والا میرے سامنے کروا دے تو ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں، ٹانگوں کے اندر گھبراہٹ آ جاتی ہے، انسان کا جسم گھبرا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے سامنے کیا بات کروں گا۔ کل تو اس ذات کے سامنے کھڑے ہونا ہے جو مالک الملک ہے، اگر اس نے پوچھ لیا کہ تیری زندگی کے اندر تیرا باپ تیرے دکھ کی وجہ سے ہوتا رہا، بتلاؤ جواب کیا ہوگا؟ اگر تو جواب ہے پھر مطمئن ہو کر کے زندگی گزارے، اگر جواب نہیں دے سکتے تو یاد رکھنا یہ حقوق العباد ہیں، اور حقوق العباد کے اندر بھی پھر بندوں میں بھی وہ والدین ہیں، اگر والدین نے وہاں معاف نہ کیا، اللہ کی قسم وہاں اللہ کی عدالت میں بچانے والا کوئی نہیں۔ سنتے نہیں واقعات، حضرت ویسے کرنی ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت تاکید ہے، ایک صحابی ساری کائنات کے ولی قطب ابدال اس صحابی کے قدموں کی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کے ولی قطب ابدال جمع ہو جائے، ایک صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف صحابی رسول ہے، صحابی بھی کوئی عام نہیں، عمر فاروق ہے، امیر المومنین ہے، جسے اللہ نے عناصر اربع پہ حکومت دی تھی، جس نے آگ پہ حکومت کی، پانی پہ حکومت کی، مٹی پہ حکومت کی، اللہ نے چاروں چیزوں پر جسے حکومت دی تھی، وہ فاروق ہے، کوئی عام صحابی نہیں ہے، خلیفہ دوم ہے، حضور علیہ السلام کا صحابی، اور دوسری طرف تو ویسے کرنی ہے جو صحابی نہیں ہے، جن کو صحابیت کا شرف حاصل نہیں ہوا، صحابی بن سکتے تھے، حضور کے آخری زمانے کے اندر موجود تھے، لیکن گھر کے اندر بوڑھی ماں کی سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابیت کا درجہ چھوڑ دیا، صحابی نہیں بنے، حضور علیہ السلام کا دیدار نہیں کیا، حضور کی مجلس کے اندر حاضر نہیں ہوئے، صرف بوڑھی ماں کی وجہ سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر تیرے دور کے اندر ایک کافر آئے گا، یمن سے آئے گا، کرم اس کا قبیلہ ہوگا، اویس اس کا نام ہوگا، عمر کرتے ہی اس بندے سے ملاقات اور اس سے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے دعا کروانا۔ یہ احساس کس چیز نے دیا؟ ماں کی خدمت نے دیا۔
باپ کی والدین کی خدمت ایسی چیز ہے، انسان والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ آخری بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ چاہے آج دنیا کے اندر ساری دوڑ اس لیے کہ میرے پاس رزق آ جائے، خدا کے پاس اتنا ہے کہ میرے پاس اس سے بھی زیادہ ہو جائے، میرے پاس اچھی زندگی کے لیے ساری سہولیات موجود ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر برکت ہو، اور جو بندہ یہ چاہتا ہے یصاب من عمرہ کہ اس کی عمر کے اندر اللہ کا کوئی رزق اضافہ کر دے، اس کو لمبی عمر دے، حضور نے فرمایا فلیمر بوالدیہ، وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا شروع کر دے۔ جب تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے اللہ رزق کے اندر بھی کشادگی دے گا اور اللہ عمر کے اندر بھی کشادگی دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ جنازوں کا اٹھنا، یہ میتوں کا لوگوں کا رونا، یہ ہمارے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے خطبے میں پڑھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو انسان مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے، وہ جو ہمیشہ والی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اس زندگی کے لیے تیاری کرے، اس زندگی کے لیے تیاری کرتے ہیں، گرمی سردی سارا کچھ برداشت کرتے ہیں، اس کے لیے بھی تیاری کریں۔ وہاں میں نے اور آپ نے بھی جانا ہے، جیسے لوگوں کو دفنا کر کے قبروں سے واپس آ جاتے ہیں، میں نے بھی اس قبر کی پاتال کے اندر اترنا ہے، میں نے بھی مربوطوں کا نبیوں کا دینوں کا ان سوالوں کے جواب دینے، میں نے بھی اللہ کی عدالت کے سامنے کھڑے ہونے۔ یہ ہمارے اجتماعات اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو پاک کر لیں، اپنے جسم کو پاک کر لیں، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دیں، حضور علیہ السلام کی نافرمانیاں چھوڑ دیں، اللہ کے احکامات پر آ جائیں، حضور علیہ السلام کے طریقہ پر آ جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارا یہ بیٹھنا میرے اور آپ کے لیے باعث نجات بنائے اور ہمیں عمل کی نیت سے بیٹھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تایا جان اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، کربلا میں راحت نصیب فرمائے، ان کی اولاد کو، ان کے بھائیوں کو عائشہ و مریم کو میں صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور والدین کے ساتھ ایک اور بات یہ بھی علماء نے لکھا ہے، ایک انسان اگر والدین کی ناقدری کرتا رہا، فوت ہونے بعد کے اندر اس کو پتا چلا کہ میں نے تو بہت بڑی زیادتی کی ہے، حضور نے فرمایا والدین کے ساتھ سارے سوال کرنا شروع کر دو، والدین کے نام پہ نیکی کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ والدین کے فرما برداروں میں لکھے جاؤ گے۔ والدین کے ساتھ اب قبر کے اندر لیتے ہوئے ہمارے ماں باپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہماری نیکی کی ہے، ہماری نیکی کی ہے۔ والدین کے لیے سارے ثواب کریں، وہ مال خرچ کرنے کی صورت میں ہو، آپ نماز پڑھیں گے، یہ بھی آپ کے والدین کی تربیت ہے، اللہ اس کا بھی آپ کے والدین کو اجر دیں گے۔ اپنے لیے جتنا کر سکتے ہیں، اپنے والدین کے لیے جتنا کر سکتے ہیں، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے ان کے نام پر صدقہ کرنا شروع کر دیں، سارے ثواب کرنا شروع کر دیں۔ آج قبر کے اندر شاید ان کو ہماری کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی کے وہ سب سے زیادہ محتاج ہیں، ان کے لیے نیکی کریں۔ یہ نہیں کہ 2-4 دن اپنے والدین کو یاد کیا، جن کے ماں باپ فوت ہو گئے، جن کے بہن بھائی فوت ہو گئے، جن کے عائشہ ہمارے میں سے کوئی اس دنیا سے چلا گیا، ان کی قبروں پہ جایا کریں، جا کر کے دیکھا کریں۔ آج کیسے یہ بے بس بے یار و مددگار یہاں پڑا ہوا ایک ویران گھر کے اندر، کل میں نے بھی یہاں آنا ہے، آج ہم کو اتنی جلدی بلا دیں گے تو کل ہمیں بھی ہماری اولادیں بلا دیں گی۔ یہ والدین کا حق ہے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأمور والآفات